صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुहल्लिलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रवायत
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ کریم کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے القابات، جن کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء کہا، اللہ کے محبوب نے ان کو ابو الموحدین کہا۔ قرآن حکیم کی 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے اور 63 آیات میں ان کا نام آیا ہے، اور ایک قرآن حکیم کے جو سورہ ہے اس کا سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ ابراہیم، اور قرآن حکیم نے ان کی ذات کو ایک امت قرار دیا ہے کہ یہ اپنی ذات میں امت ہیں پوری ایک، اور اللہ کریم نے ان کی ساری خوبیاں اور فضائل بھی بیان فرمائیں۔ یہ صبر والے ہیں، استقامت ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی سخاوت کا قرآن حکیم میں ذکر ہے۔ اور پھر جس طرح بڑے بڑے امتحانات، جتنے قسم کے انسانی زندگی اور انسانی شخص کے امتحانات ہو سکتے ہیں ممکنہ، وہ جان کی قربانی ہو، وہ مال کی قربانی ہو، وہ اولاد کی قربانی ہو، وہ تکالیف ہوں، مصائب ہوں، وہ عزت پہ کوئی حملہ کرے اور آدمی اپنی عزت کو کس طرح محفوظ کرتا ہے، دعا کی قوت اور طاقت کیا ہے، شیطان سے لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، جب آدمی جاتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، مقام ابراہیم کو کون بھول سکتا ہے، وہاں کون یاد آتا ہے، صفا مروہ میں جاتے ہوئے آدمی کو کون یاد آتا ہے، منا مزدلفہ عرفات میں کس کی یاد آتی ہے، کس کے انداز جو تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا، اور ان پہ صحائف بھی نازل ہوئے، اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی صحف ابراہیم کا ذکر مبارک آیا ہے۔ اور پھر اگر ساری قوم مخالف ہو جائے اور بادشاہ وقت بھی ناظرین کرام وہ نمرود ہو اور عزت پہ حملہ کرنے والا فرعون ہو، تو پھر آپ اندازہ کریں، اور پھر اللہ کی جب نصرت، مدد اور تائید آتی ہے تو پھر کس طرح ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کا پھر حال کیا ہوتا ہے، مچھروں سے اتنی بڑی فوجیں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جایا کرتی ہیں، کبھی کبھی ابابیل بھی اترتے ہیں اور ابراہ کے لشکر کی تباہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے تو ناظرین کرام اپنی زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ابابیل آتے ہیں، اور اس عاجز کو تو اپنے ذاتی معاملات پہ بھی بہت تجربات ہیں۔ میرے جتنے قریبی دوست ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں نے بڑے بڑے فرعونوں کو کس طرح ابابیل اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجے تھے۔ تو اللہ کریم ہر دور میں اگر اس سے مانگا جائے، صدق نیت سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، پھر مدد کے لیے ملائکہ بھی آ جائیں تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جن کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے کس طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے، میرا اللہ مجھے محفوظ کر لے گا۔ تو مجھے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے نفع نہیں پہنچ سکتا، ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر پاک اس ہستی کا کر رہے ہیں جو فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ وہ کس طرح کارساز ہوتا ہے، اللہ کریم کس طرح مدد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی، اور کس طرح ان کے امتحانات ہوتے ہیں، اور انبیاء کے خواب کی اور عام آدمیوں کے خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے شریعت اسلامیہ کے مطابق۔ یہ سب باتیں آج کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو میری آج کی اس میں سعادت میں مشہور ماہر تعلیم، ساری عمر جو تھا کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا، جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے اہم کتابوں کے مصنف ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر عین الحق بغدادی ہیں۔ میرے تینوں مہمان آپ کے جانے پہچانے ہیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ خان صاحب۔
جی آپ سے ابتدا کر رہا ہوں جی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا دوست بندہ بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالمین کا اپنا ارشاد ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. جی اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. سبحان اللہ. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک ہی چیز وجود کے اندر کونتی ہے، اور وہ یہ کہ رب کہے اور بندہ بغیر تفکر تعمل کے اس پر کاربند ہونا شروع ہو جائے فوراً بغیر سوچے سمجھے. بغیر سوچے سمجھے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے جب کہا کہ تسلیم کر، فوراً پروردگار عالمین کی بات کو تسلیم کیا. یہ نہیں پوچھا اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا سبب کیا ہے، بیٹے کو کس لیے ذبح کروں، آگ میں کس لیے کودوں، بیٹے کی گردن پر بیٹے کو جا کر جنگل میں کیوں چھوڑا. رب کہتا گیا، آپ مانتے چلے گئے. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم کے رب نے جب انہیں چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے. وہ کیا ہے اسلم تسلیم کیا ہے؟ وہ ایک ہے نا، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے نا. قرآن کریم نے یہ کہا کہ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا کہ یہ مان، یہ تسلیم کر، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر فوراً عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نظر آئے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. یہ بتائیں کہ یہ اتنے امیر، مال و دولت دنیا سب کچھ تھا، کتوں کے گلے میں بھی وہ سونے کے وہ جو پٹے تھے وہ ڈالے ہوتے تھے. یہ ذرا بات مجھے کچھ سمجھ سے باہر آئی اور پھر سارا کچھ ایسے گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. جی بھائی صاحب قبلہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنا بھی انبیاء کی جماعت ہے اس کے اندر آپ کی شخصیت اس طرح ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد سے بیان کی. اچھا. کہ میں ابراہیم اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. اچھا، اللہ رب العزت نے جن انبیاء میں سے شاید واحد ایک نبی کی بار بار اتباع کرنے کی تلقین کی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا. 9 مرتبہ آپ کے طریقے کو ملت حنیف قرآن مجید میں کہا گیا. ٹھیک. اور یہ اس بات کا بار بار کہا گیا کہ آپ ملت حنیف جو ہیں اس کی پیروی کریں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں؟ بلا شبہ. ملت اسلامیہ ہم کہتے ہیں نا. تو ملت اسلامیہ ملت ابراہیمی ہی کا تسلسل ہے سب قبلہ. ٹھیک. اور اچھا، اب اس کی کچھ متبادل بھی ہیں ایک دوسرے کے؟ متبادل تو تب ہوتا ہے جب دو چیزیں ہوں. اچھا. جب ایک ہوگا پھر متبادل تو نہیں ہوگا. غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں کچھ ایسی خصوصیات اللہ رب العزت نے ڈالی جس کی وجہ سے آپ کا نام نامی، آپ کا طریقہ اور آپ کے لیے ذکر خیر قیامت تک باقی رہے گا. اگر آپ ان چیزوں کو گننے لگیں تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ آپ کو اللہ نے صاحب قلب سلیم بنایا. ٹھیک. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ ایسا دل جو ہر طرح کے نقص سے پاک ہو. ٹھیک. آپ کا دل شرک، شک اور تزلزل سے پاک ہے. یہ تو ہر نبی کی یہی صفت ہے. غازی صاحب قبلہ ہے، لیکن جس کمال پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی ہے. اب آپ نے عجیب بات کر دی. اب میں ذرا اس پہ تھوڑا سا اجازت دیں گے، میں 2 باتیں کہتا ہوں. بسم اللہ. آپ کا ہر نبی میں خصوصیات ہیں، لیکن وہ خصوصیات جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں آتی ہیں تو وہ ایک نئی شان کے ساتھ آتی ہیں. کیسے؟ ٹھیک. جب ہم دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے. تو پہلے آپ کے پاس آئے. ٹھیک. اس سے ایک لمبا واقعہ ہے. ہاں جی. ٹھیک. اس کے دوران ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی. جب بیٹے کی بشارت دی، حضرت سارہ کھڑی تھی. حضرت سارہ نے کہا کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ بوڑھے میں بھی بوڑھی، یہ بھی بوڑھے. غازی صاحب قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا بیٹا کیسے ہوگا. واہ 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 واہ. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. بات مکمل نہیں ہوئی. اس کے ساتھ 2 اور واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں. آپ نے فرمایا نا یہ خصوصیات تو پہلے انبیاء میں بھی ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہاں یہ ہے
جب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ انا یکون لی غلامن، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جب سیدہ مریم کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ انا یکون لی غلامن، یہی الفاظ ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ زکریا کہہ رہے ہیں میں بوڑھا، میرا سر سفید ہو گیا، میری ہڈیاں نچڑ گئیں، میری بیگم میری اہلیہ بوڑھی ہوگی، بیٹا کیسے؟ سیدہ مریم کہہ رہی ہیں مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں کہہ رہے بیٹا کیسے ہوگا۔ واہ واہ یہ یقین ہے۔ واہ واہ۔ جب سارا کہتی ہیں بیٹا کیسے ہوگا، اب فرشتوں کا جواب بھی سنیں۔ ہاں، قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے سارا کیا آپ کو اللہ کے امر سے حیرت ہوتی ہے؟ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو اہل علم فرماتے ہیں اس کا اصل مطلب یہ ہے سارا ابراہیم کے ساتھ رہ کر بھی آپ کو اللہ کے امر پہ حیرت ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ اصل بات ہے۔ واہ، اچھا جی، یقین اللہ پہ اس حد تک، بھائی فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مدد کے لیے تیار ہیں، اور ایک طرف ہم طائف میں بھی دیکھتے ہیں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، پہاڑ گرا دے، اور اس کے باوجود سیدنا ابراہیم اور آگ سامنے جل رہی ہے، تیار ہے، منجنیق بھی تیار ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج آپ کا جو پروگرام ہے، آج کے دور میں امت مسلمہ بالخصوص جو یقین کی کمی ہے ہمارے اندر، آپ کے انٹرو کا وہ ایک جملہ جو بالخصوص آج کے دور میں صادق آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یقین محکم، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور طاہر مدنولی صاحب نے جس پہ بات کی کہ یقین کا امر تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے تھے وہ دور شرک کا دور تھا، ٹھیک، ہر طرف بتوں کے پجاری لوگ موجود تھے، ٹھیک، بت ظاہری پرستی، خدا بنا لی، بت پرستی تھی۔ اس دور کے اندر جب اس جابر اور ظالم حکمران کو انہوں نے للکارنا تھا تو اس کے لیے یقین کی وہ اعلیٰ علامت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ واہ واہ، پھر آپ نے اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، ہمارے جیسے لوگ اگر اتنی سی بات پہ ہوتے نا تو اعتراض بہت کرتے، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے ایمان ہے، لیکن میں عین الیقین کے درجے پہ فائز ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ آگے ہے کہ وہ پرندوں کا کہا گیا کیا لیطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اور وہ کیا تھا کہ جہاں پر بھی جب میں اس کفر کو للکاروں گا تو اس وقت میرے دل کے اندر لغزش نہ آنے پائے، یہ وہ بنیادی نقطہ تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت، دیکھیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مدینہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ کی فارمیشن کے لیے یہ اجازت ہوئی کہ آپ نے ہجرت فرمانی ہے، تو اس سے پہلے بھی عین الیقین کے درجے پہ معراج شریف کی صورت میں فائز کیا کہ عین الیقین کا درجہ آیا، معائنہ مشاہدے کے ساتھ۔ تو جب آپ کے عین الیقین کے درجے پہ آپ فائز ہوئے، وہ تو حق الیقین کہیں گے نا، حق الیقین ہے، بالکل ہے نا، وہ تو حق الیقین کا درجہ ہے، مشاہدات۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس درجے کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر دیکھیں جب آپ کو آگ میں جھونکا جاتا ہے تو آپ کا یقین، وہ اعلیٰ یقین کا وہ اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ اور خاصا ایک بات آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اقربا کو جو ہے وہ دعوت دیں دین کی، سیدنا ابراہیم کا بھی وہی ہمیں نظر آتا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو آغاز ہی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے چچا آزر بت بنا رہے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کہ جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کے والد تھے، ذرا یہ تو ایکسپلین کر دیں۔ امو سن و ابی، چچا باپ کی مانند ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے جب یہ کہہ دیا کہ تقلبہ کا فی الساجدین، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہوتے چلے آئے تو پھر وہاں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اس پر بحث کر دی ہے۔ ٹھیک کہ یہ چچا تھا، یہ چچا تھا، طارق نام تھا آپ کے والد کا۔ تو وہ جب انہیں دیتا بت کے جا کر بیچ آؤ تو آپ ان بتوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر لے جانے کی بجائے ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے۔ یہ تو بڑا مزیدار کام ہے۔ غازی صاحب محترم، آپ نے سیدنا ابراہیم، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کو لے جاؤ، جب بیچتے تھے بازار میں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ باپ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی عبادت کے لیے جھک جاتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر پاک آتا ہے تو مسلمان اس بات کی طرف ضرور اپنی توجہ لے جاتا ہے کہ کیا وہ منظر تھا کہ رب کہتا گیا، خلیل مانتا چلا گیا۔ کہیں
یہ بات نہیں کہ وٹ جب مانتا گیا اور جب مانگنے کی باری آئی تو اللہ سے ہمارا نبی مانگا. واہ واہ. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو حکم آیا اسی وقت. مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو, ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا, اور خلیل جانتا تھا کہ خلیل کا کام یہ ہے کہ رب کہے بندہ مانے. لیکن جن کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں ان صحیفوں میں آپ نے حضور علیہ السلام کا جو تعارف پڑھا اور ان کے لیے دعا کی. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابو بکر, اگر میں نے اللہ کو خلیل نہ بنایا ہوتا تو تمہیں خلیل بناتا. فرق دیکھیں, اللہ محبوب ہے, ابراہیم خلیل ہیں, لیکن جن کے ہم امتی ہیں وہ محبوب ہے اور اللہ خلیل ہے. وہاں پر منظر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے, ابراہیم اس کو راضی کر رہا ہے, اور یہاں منظر یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ انہیں راضی کر رہا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم ضرور آپ کو محبوب اس قبلے کی طرف بدل دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے, جو آپ چاہتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دیتا چلا جائے گا, آپ مانگتے چلے جائیں گے, جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے رب تعالیٰ آپ کو دیتا چلا جائے گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تعلق جی بھی ہمیں سامنے رہنا چاہیے. ہاں صاحب, امریکہ سے کال بہت دور سے, تو وہ میں پہلے لے لوں. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ عزیز محمد بات کر رہا ہوں, نیو یارک امریکہ سے. جی عزیز محترم فرمائیں. جی کل میں آپ کو فون کر رہا تھا اسی سلسلے میں. کل آپ ایک ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے جو دور تھے آج سے 500 سال پہلے یا بہت دیر پہلے, تب ایسا کچھ نہیں تھا, جہالت نہیں تھی کہ بچوں سے یا بچیوں سے زیادتی نہیں تھی ہوتی. صحیح بات. تو لیکن اب اس دور میں یہ کام بہت زیادہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے جو بھی ہے, لیکن میرا یہ کوشچن ہے کہ کیوں نہیں میڈیا یا گورنمنٹ ایسا سیل بناتی یا کچھ ایسا کرتی کہ جن فیملیز کے یا بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے ان کی فیملی کو ہڈن رکھا جائے, ان کو اتنی پبلک نہ کیا جائے, کیونکہ آج کل کے دور میں پھر لوگ ان سے کٹ کر دیتے ہیں ہر چیز ہی. ٹھیک, ان سے ملنا جلنا ہر چیز. ایک تو وہ بچہ یا بچی اس سے تو زیادتی ہو گئی, اس کے بعد لوگ تو اس فیملی کو بھی بالکل ختم کر دیتے ہیں. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں آپ کی بات سمجھ گیا. انشاءاللہ اس پہ کریں گے جی بات, اس پہ بھی کریں گے. اور کوئی کالر تو نہیں ہے جی؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں؟ جی فاروق صاحب فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال فرمائیں فاروق بھائی. آپ ٹی وی بند کریں گے تو آواز صحیح طور پہ آئے گی. یہ جو لوگ فلاحی اداروں میں فلاحی اداروں میں قربانی کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں کراچی کینٹ سے. جی بسم اللہ. سارے ہی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, غلامان مصطفیٰ. جی ارشاد. میں نے غازی صاحب یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمبر ہے انبیاء میں افضلیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. یہ کس نمبر پہ آ رہے ہیں؟ جیسے مطلب 60 افضل ہیں اس میں سے 5 افضل ہیں, ان 5 میں اس کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, پوچھ لیتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. اور کوئی سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب پہلے سوالوں کا جواب دے دیں. ایک تو جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی وغیرہ ہوتی ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
غازی صاحب قبلہ اس میں 2-3 چیزیں، یہ ہمارا سوشل ایشو ہے. پہلی بات تو یہ مختصر کریں ذرا، بہت سوال ہے. مختصر کرتے ہیں. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ ایسے اسباب کا خاتمہ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک، اور سب جانتے ہیں وہ اسباب کیا. بالکل ٹھیک. اور اس پہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس فیملی اور اس وکٹم کی ریہیبلیٹیشن کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے، جو کچھ بھی کرتے رہیں وہ سارا. سعید خان صاحب، فلاحی اداروں کو لوگ پیسے دیتے تھے قربانی کرنے کی بجائے، وہ کہتے ہیں پیسے وہاں دے دو، اس کا کہہ رہے ہیں شرعی طور اگر تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ قربانی خرید کر واقعتاً جانور کو نہیں، وہ ذبح کہہ رہے کرتے ہیں ہیں. پیسے لوگ دے دیتے ہیں ویسے. ہاں نہیں، اس کا دونوں صورتیں بتا دیں. اس کا تعاقب بھی کرنا چاہیے نا. جب تک قربانی آپ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ قربانی کی. ٹھیک. بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی اپنی آنکھوں کے سامنے کریں، اس کی کھال کسی فلاحی ادارے کے سامنے کریں. لیکن آپ نے صرف پیسے جمع کرا دیے اور اگر وہ اس کے چپ کر کے سو گئے، قربانی نہیں کرتے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا نہیں ہوگی. ٹھیک جی. افضلیت میں کہہ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس نمبر پہ ہیں؟ ہے ذہن میں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام افضلیت میں تو ظاہر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نام ہے. اچھا، یعنی دوسرے نمبر، سیکنڈ نمبر. کیونکہ قرآن کریم نے جب یہ کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ موسیٰ تکلیما ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات کے مطابق تو رفعت درجات ورفعنا لک ذکرک کی شان والے کو ہی ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے طور پر، جد الانبیاء کے طور پر، ابو الضیوف کے طور پر، تو اس لیے آپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ کے بعد فوراً آتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد دیگر انبیاء. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی غازی صاحب، تبلیغ کا طریقہ پتہ چلتا ہے سیدنا ابراہیم سے کہ پہلے وہ جو ہے لاجک سمجھاتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں، اور وہ جب آرگومنٹس میں فیل ہو جاتا ہے مناظرے میں نمرود، تو پھر وہ تشدد پہ اتر آتا ہے. اور یہ تو میں نے دیکھا حکمرانوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے. غازی صاحب دیکھیں، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں تبلیغ، اگر آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو تبلیغ کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مبلغ کا اپنا کیا معیار ہو. اس کا بھی کچھ سٹیٹس ہونا چاہیے نا، اس کی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. کم از کم اتنا ضرور ہو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسے صاحب قلب سلیم اور صاحب عقل سلیم ہونا چاہیے. اچھا واہ، قلب سلیم اور عقل سلیم جب دونوں جمع نہیں ہوں گے تو وہ ایسا مبلغ نہیں ہوگا جو کنونسنگ انداز سے اپنی بات کو آگے لے کے جا سکے. اب قلب سلیم پہ تو ہم بات کر چکے، عقل سلیم سے کیا مراد ہے؟ عقل سلیم سے مراد یہ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا تو کیا ہے، تو آپ نے ستاروں کو دیکھا. جب ستارہ غروب ہو گیا فرمایا انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کرتا. صاحب عقل سلیم کبھی بھی آفلین کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، ڈوبنے والوں کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا. فانی ہے جو فانی ہے. اچھا، اس کے بعد چاند ستارے سب کو دیکھنے کے بعد فرمایا انی سکیم. انی سکیم کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ہدایت کے لیے کسی طاقت کی تلاش ہے. اور پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں استدلال ملا، جس کی طرف ابھی اشارہ بھی ہوا کہ جیسے آپ نے 4 جانوروں کا ذکر ہوا، 4 پرندوں کا ذکر ہوا، اس کے اوپر بھی پورا ایک نظام تربیت ہے کہ وہ 4 پرندے کیوں بتائے گئے. ٹھیک ہے. اور اس پہ مفسرین نے، اہل علم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے کہ بنیادی طور پہ اس سے مراد حب جاہ ہے، ذاتی نمود و نمائش ہے، حرص ہے، اور دنیا کے اندر لمبی امیدیں ہیں. یعنی وہ جو پرندے تھے، ہر پرندہ کسی نہ کسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا وہ سمبل ہے. سمبل ہے. جیسے مور ہے، نے جیسے کہا کہ 4 پرندے کل the 4 birds. جی جیسے مور ہے تو یہ نمود و نمائش کا سمبل ہے. جیسے کوا ہے تو یہ لمبی امیدیں اس کا سمبل ہے. جیسے کرگس ہے تو یہ طمع کا سمبل ہے. جیسے کبوتر ہے تو یہ شہوت کا سمبل ہے. تو یہ 4 جو نقائص ہیں انسان کی ذات کے اندر، جب تک وہ ان کو کل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے اوصاف حسنہ غالب نہیں آ سکتے. یعنی سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے. دیکھیں، جب تک اپنی اصلاح، اپنی آنکھ ٹیڑھی ہوگی تو ساری دنیا ٹیڑھی نظر آئے گی. ٹھیک. اگر اندر ہی روشنی نہیں ہے، اور شیکسپیئر نے کہا نا نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ، اندر ہی کچھ نہیں ہے تو نکلنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے اندر کو آباد کرنا ہے. وہ قلب سلیم کے ذریعے سے اور عقل سلیم کے ذریعے سے ممکن ہوگا. اس کے بعد پھر جب آپ دعوت لے کے جائیں گے، کس طرح لے کے جائیں گے؟ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، جب آپ نے سارے بت توڑ دیے، انہوں نے کہا یہ بتوں کو کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا یہ ایک نوجوان ابراہیم ہے، وہ باتیں کرتا تھا، میں ان کو توڑوں گا، بلاؤ ذرا اسے.
جب آپ کو بلائے گا، اب دیکھیں آپ نے بات کیسی کی، کس انداز سے اپنی بات کو بیان کیا. فرمایا کہ میرا خیال ہے ان کے بڑوں نے توڑا ہوگا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ذرا ان سے پوچھو اگر بات کرتے ہیں تو. جیسی آپ نے یہ بات کہی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ تو نہیں بولتے بھی. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سائملٹینیسلی، یعنی ابرپٹلی ان کے طرف سے ان کا اپنے اندر سے یہ اظہار ہوا بھئی یہ تو نہیں بولتے. لیکن پھر وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ حمیت الجاہلیہ، ان کی جو اندر بتوں کے ساتھ تعصب کی وابستگی کا تعصب تھا، عصبیت تھی، وہ غالب آئی اور انہوں نے کہا بھئی آپ کے دین کا مسئلہ ہے، اس نوجوان کا کچھ کرو. یہ جب بریک سے آؤں گا تو پوچھوں گا کہ وہ نمرود بھی سمجھ تو گیا، اسے کہہ بھی دیا کہ آپ کا رب سچا ہے، مجھے تو نظر آ گیا آگ سے آپ کو کس طرح بچایا، کس طرح گلزار بنی، لیکن میں کیا کروں کہ پھر وہ کیا بنے گا. اس میں اور بھی بہت سے مقامات اوفغاں آتے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت مختصر بریک اور ڈسکشن بہت دلچسپ ہے اور بڑے زبردست یہ موڑ پہ آ گئی ہے. ہمارے ساتھ رہنا آپ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی بغدادی صاحب آرگومنٹس بھی ہو گئے، وہ اوپر بیٹھ کے نظارہ بھی کر رہا ہے نمرود کہ جناب اندر 7 دن بیٹھے رہے ہیں اور خوبصورت گلاب آگ کا، اور پوری دنیا میں آگ اس دن ٹھنڈی ہو گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم نہ دیتے تو یہ آگ قیامت تک ٹھنڈی یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. بالکل اس کے بارے میں تو مفسرین نے لکھا ہے نا کہ اگر اللہ رب العزت لفظ سلامتی کا لفظ استعمال نہ کرتے تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے بھی ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی ہے، -0 ہو اللہ جاتی، رب العزت نے مائنس ہو جاتی. تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، اپنے خلیل کو وہ اتنا پسند کرتے تھے کہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ آگے ٹھنڈک سے بھی ان کو تکلیف پہنچے. سیاچین بن جاتا، والی فرمایا سیاچین بن جاتا، ہاتھ باہر نکالتے ادھر ہی. اچھا یہ وہ دیکھیں غازی صاحب، یہ وہ پروسیس تھا سارا جو لاجک صاحب نے بتائیں کہ آپ کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ آپ کی حکمت تھی کہ آپ نے ان کے بتوں کو کس طریقے سے انہی کی زبان میں ان کا انکار کروایا. ستارے دیکھے انکار کروایا کہ ڈوب جاتے ہیں، چاند دیکھا، سورج دیکھا. اس کے بعد آپ یہاں پر پہنچ کے جب آگ کا یہ واقعہ آتا ہے تو یہ وہ ہے جو آپ کا پیک سٹیشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ پروسیس طے کرتے ہوئے آپ اس جگہ پر آ گئے ہیں جو سب سے اعلیٰ دربار تھا اس دور کا دنیا کے اعتبار سے، اور وہ نمرود کا دربار تھا. نمرود نے مختلف تاریخ کے اندر یہ واقعات پائے جاتے ہیں کہ دیکھ لیا تھا کہ آپ آگ کے اندر کس طریقے سے سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. گلاب کے پھول تھے، پھولوں اور باغات کے اندر. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک فرشتہ بھی آپ کی شکل میں آپ کو مانوس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود تھا. اچھا لیکن بغدادی صاحب جن رسیوں سے آپ کو باندھ کے پھینکا گیا تھا وہ جل گئی ہیں، لیکن آپ کو اس کا اثر تک نہیں ہوا. کمال ہے. تو یہی بنیادی طور پہ نا خلیل اللہ اور آپ کی استقامت اور یقین کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت کے اوپر اس حد تک یقین تھا. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نمرود کے دربار میں آتے ہیں، نمرود کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی دعوت کے اندر اس درجے کے اوپر فائز ہے، تو اس نے ان کو بلایا. جب تو پوچھا تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے. تو نمرود نے کہا یہ لاجکس چل رہی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انا احیی و امید، میں بھی تو مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. 2 بندے بلائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. یہ لو، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے زندہ کر دیا ہے. تو یہ تو بات وہی ہوگی جو آپ کہہ رہے تھے. اب حکمت میں دیکھیں کہ آپ نے پہلے وہ والا
آپ کو دلیل پہ لائے کہ جس کے اوپر اس کے پاس جواب تھا، لیکن دوسری سائڈ آپ نے وہ دلیل دی کہ جو اس کے لیے ممکن نہیں تھی. آپ نے فوری طور پہ اس سے پوچھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو لا پھر مغرب سے طلوع کر کے دکھا. تو اس وقت کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو کافر لوگ تھے اس وقت وہ حیران رہ گئے اور وہ ان کی اس دلیل کے اوپر کوئی جواب نہیں رہا ان کے پاس. جی کالر آ گیا. السلام علیکم. کون صاحب ہے؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں نادیہ شاہ بات کر رہی ہوں لیا سے. جی جی نادیہ بیٹے بتاؤ. ہاں جی میرے نا 3 سوال ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نا قرآن پاک پڑھ رہی ہوں تجوید کے ساتھ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے کہ وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور اس کا بھی میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، وہ ہمارے گھر میں نا بلی رکھی ہوئی ہے ہم نے، تو وہ بلی جو ہے نا وہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگتی ہے، ہمارے ارد گرد پھرتی ہے، اور نا ہم اسے پیار سے مار بھی دیتے ہیں کہ وہ حکم تو یہ ہے کہ اسے نا ابھی روئی کے گولے سے مارنا ہے، اور ہم تو اسے کبھی جوتوں سے بھی مار دیتے ہیں، ابھی پیار سے مارتے ہیں. جیسے کہ وہ اب ہمارے گھر میں نا جو نیم کے اوپر نا فاختہ نے گھونسلہ بنایا نا، وہ اسے خراب کرنے کے لیے چڑھتے ہیں نا، اسے مارنے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو 2-3 دن سے وہ ایسے کرے نا. اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر دے دیں. جی یہ بلی والا تو ڈاکٹر تنولی کا ہے، یہ بھی بلیوں کا بڑا شوقین ہے، اس سے پوچھیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. محمد محبوب بات کر رہا ہوں جی ساہیوال سے. جی جی فرمائیں محبوب صاحب. غازی صاحب یہ نے سوال کرنا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نسل پاک میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا. صحیح. اللہ رب العالمین کے ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی. تو آزر جو بت پرست تھا اس کو کس طرح حضرت ابراہیم کا والد کہا جاتا ہے؟ وہ تو آپ دیکھیں نا پہلے ہی پروفیسر صاحب نے، سعید احمد خان صاحب نے بتا دیا، وہ چچا تھا. آپ کے والد طارق تھے، یہ انہوں نے بتا دیا خان صاحب نے، یہ پہلے ہی جواب آ چکا ہے. نیکسٹ دے دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آفتاب عالم عرض کر رہا ہوں جی کراچی سے. جی آفتاب صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. وہ ابابیلوں والا شعر آپ کو سنایا تھا، الحمدللہ وہ آج تک آپ کے اس میں تذکرے میں آتا رہتا ہے. میرا صرف عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحمت للناس کہا گیا ہے. غالباً 28واں سے پارہ یا کون سا، تو یہ ذرا علماء سے ذرا پوچھنا ہے کہ تو رحمت للعالمین ہے اور ابراہیم کو رحمت للناس کہا گیا ہے. جی ذرا اس پہ فرمائیں. جی ہاں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ سارے کے سارے اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہے ابن راہم. اچھا، رحم فرمانے والا باپ. ابراہم بات تو اس کو ابراہم بولتے ہیں، لیکن ہم ابراہیمی زبان میں یا سریانی جو بھی زبان ہے اس میں قرآن کریم نے ابراہیم کہا، تو اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے، محبت کرنے والے تھے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بن کر، ہر جہان کے لیے، ہر جہان کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، خادموں کے لیے نہیں، بلکہ پرندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، تو ساری مخلوقات کے لیے. اونٹوں کا لے لیں، بکریوں کا لے لیں، کتنے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام، جس طرح تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح اپنی ساری مخلوق کے لیے ان کو رحمت بنا کر عالمین کے لیے. جی ڈاکٹر تنولی صاحب 2 سوال. ایک وہ کہتے ہیں کہ میں اولاد کتنی تھی سیدنا ابراہیم کی، اور دوسرا سوال بھی قرآن کی تدریس ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے میں سیکھ رہی ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ اور تیسرا بلی والی وہ سوال آپ کے لیے خاص. 3 سوال. بات بلی سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ پھر وہ کہتے ہیں نا غربا کچھ تو روزے اول، پہلے بلی کو ختم کریں، بلی والے مسئلے کو تو حل کریں. غازی صاحب قبلہ عرض یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کا نام ہی بلی کے اوپر ہے. آپ نے بہت بلیاں پال رکھی تھیں، تو ظاہر ہے اس میں زیادہ تو پروفیسر بھی اس پہ ٹیکنیکل اوپینین دے دیں گے، لیکن کوئی ایسی قباحت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے کہ بلی ایک بڑا نفیس اور پاکیزہ رہنے والا جانور ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. اچھا جی، آپ یہ عربی کی فقہاء نے لکھا کہ سور الحرۃ طہور، بلی کا جھوٹا پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے. اچھا، اس کی بلی کا جھوٹا پاک ڈال لے تو وہ پیا جا سکتا ہے. یعنی میں نے باقی جو خشک جو ہے وہ اگر بالوں کے ساتھ اس کے بال لگتے ہیں تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک، بہت اچھا ہو گیا جی مسئلہ. آگے جی قرآن شریف
انٹرلوڈ وہ کہتے ہیں کہ لوڈ کر کے. جی بھائی صاحب اس میں یہ ہے کہ استاد کی رہنمائی کا جو کمپنسیشن تو نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کیونکہ اس میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. تو ہماری سبمیشن یہ ہے کہ استاد کی رہنمائی بھی ہونی چاہیے تاکہ انٹریکٹیو انداز سے چلیں. سیدنا ابراہیم کی اولاد تو آپ کے معروف ہیں لیکن تاریخ میں آپ کے 6-7 صاحبزادوں کا ذکر ملتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو معروف ہیں. اگر جاسو تو میں ایک نقطہ عرض کر دوں چونکہ بار بار یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے، پروفیسر نے بھی اس پہ روشنی ڈالی عادت کے حوالے سے. ایک تو یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور یہ دعا آپ کی آخری عمر کی ہے جس میں آپ نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کی، اور ہم نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک. اور آپ کو منع کیا گیا تھا مشرک کے لیے دعا کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے والد خدا نہ خواستہ جیسا کہ غلط فہمی ہے شرک کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا تو یہ دعا آپ نہ کرتے اور نہ قرآن مجید اس دعا کو کوٹ کرتا. اچھا جی اب آ جائے دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا شجر نسب بیان کیا گیا، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو جب عدنان تک پہنچے تو آپ نے فرمایا فقط کذب نسابون فوق العدنان، عدنان سے اوپر نسب بیان کرنے میں نسابوں سے غلطی ہوئی ہے. اچھا. عدنان سے اوپر اتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے بعض جو خطیب حضرات ہیں بہت وہ اس یہ ہسٹری ہے ظاہر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دو ناموں کے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے. بھائی صاحب میں نے عرض کیا نا یہ تاریخ ہے، تاریخ مسترد نہیں ہو سکتی. اچھا. وہ صرف آپ تاریخ. اس میں ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے، فرمایا کہ ہر کے درمیان کئی زمانے ہیں. اچھا. یہ ضروری نہیں جو آپ نام لے رہے ہیں یہ جڑے ہوئے ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے، ممکن ہے آپ کتنے نام مس کرتے. اچھا جی اب آ جائے اہم سوال پہ. جی بھائی صاحب. کنکریاں ماری جمعرات میں، شیطان ایک ہی تھا، جگہ 3 پہ ماری. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اتنے برس گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے اور تنولی صاحب بھی مار رہے ہیں کنکریاں اور خان صاحب بھی جا کے. بھائی صاحب 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا ایک بنیادی ضابطہ ہے جو آپ کے باطن کی کیفیات ہیں غازی صاحب ان کو ظاہر کے اعمال کے ذریعے سے محفوظ رکھا جاتا ہے. اچھا. اگر ظاہر کے اعمال نہ ہوں تو باطن کی کیفیات نہ محفوظ رہ سکتی ہیں، نہ دیر پا ہوتی ہیں، نہ آپ کی ذات کا وہ حصہ بنتی ہیں. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ظاہر کے اعمال ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان اعمال میں کوتاہی ہو، اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اہل حق کی موجود ہے، تو باطن کی کیفیت ختم ہو جاتی ہیں. ابلیس کا وسوسہ ایک باطن کی کیفیت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایک ظاہری عمل کے ذریعے اس کو دفع کیا. اور بڑا پیارا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاتھوں کو عجب ربط ہے لاشعور سے، ہلتے ہیں ہاتھ اظہار مدعا کے ساتھ ساتھ. کہ باطن کی کیفیات ظاہر کے اعمال سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا 3 مقامات میں کنکریوں کے ذریعے سے اس کو دفع کرنا، ظاہر کے اعمال کے ذریعے سے باطن کے اوپر پہرا دینا ہے پہلی بات. اب آپ نے فرمایا ہم کیوں کریں؟ جب ظاہر کے عمل کی اتنی اہمیت کے باطن کی کیفیات کی پریزرویشن کے لیے، تو جو ظاہر کے اعمال اللہ کے خلیل کے ہوں ان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ ٹھیک. کیونکہ اس کی نسبت ایک صاحب قلب سلیم کے ساتھ ہے، اللہ کے ایک محبوب بندے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. لہذا جب بھی آپ اس عمل کو دہراتے رہیں گے آپ اس برکت تک پہنچتے رہیں گے جس برکت کے اصول کے لیے وہ عمل انجام دیا. نہیں، دوسرا یہ کہ آپ شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رہیں گے. غازی صاحب حملہ انہوں نے عمل کیا، جب ہم غازی صاحب غازی صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں شیطان کے حملے سے آپ کئی طریقے سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو خلیل اللہ نے کیا. ہاں ان پہ اگر حملہ کرنے کی اس نے کوشش کی تو ہم پہ تو ہر وقت حملہ تو حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، حملہ آور ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے کافی حد تک کامیابی ہو جاتا ہے. کافی حد سے کافی کو نکال ہی دیں، کامیاب ہے جیسے حالات نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. نہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ مہینوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بہت ناکام ہوگا. اللہ کرم کرے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، خدا کرے. اگر وہ ہمارے کہنے پہ لوگ چلتے رہے تو انشاءاللہ شیطان پیٹتا رہے گا اور روتا رہے گا اور جا کے احتجاج کرتا رہے گا شیطان. لیکن اگر وہ ہمارے کہنے پہ نہ چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو، دین کے دشمنوں کو ساتھ میں لایا، تو پھر شیطان کا حملہ کامیاب ہوگا. ہم نے دونوں راستے بتا دیے. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، امبرین ارشد لاہور، حافظ محمد حسن بہاولپور، سید محمد علی اکاڑا، خالد جاوید فیصل آباد، محمد بلال حیدر جھنگ، محمد ساجد حافظ آباد، چودھری محمد خبیب حویلی لکھا اکاڑا، مسرت عباس میاں والی، محمد ریاض کراچی، سمیع اللہ سیالکوٹ، ڈاکٹر محمد شہباز رشید سائی وال، خلیل احمد اسلام آباد. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں
وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ پھر جب اس کے بندوں کو کوئی تنگ کرتا ہے اور وہ اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، پھر کیسے آتی ہے؟ جی بے شک، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ نمرود کے ساتھ جب آپ نے یہ سارے اس کے وار لوجیکلی بھی دعوت کے ناکام ہو گئے اور وہ کوئی جواب نہیں دے پایا، تو اس کے باوجود بھی کیونکہ جو دنیا کی ایک طاقت ہے وہ بڑا خدا ہے ان لوگوں کے لیے، وہ ایمان اور رب کی ذات کے اوپر اس لیے یقین نہیں رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس اقتدار سے نکل جائیں گے تو پھر شاید یہ ہماری اس لیے موت نعوذ باللہ پاکستان کے ایک سیاستدان نے کہہ دیا تھا کہ عوام کی مدد کے بغیر تو نبی بھی نہیں کامیاب ہو سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے ان کو اب بھگتنا بھی تو پڑ رہا نا غازی صاحب، آپ کی بدعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں تو نتیجہ یہ نہیں تو دعائیں تھیں، بد دعائیں تو نہیں تھیں، یا اللہ پاکستان کو دیانتدار حکمران جی پاکستان اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہر چیز کا ساتھ ہونا بہتر نہیں ہوتا۔ تو غازی صاحب وہاں پہ جب نمرود اللہ رب العزت جس کی دعوت دی جا رہی تھی اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا، تو اس وقت خلیل اللہ کی تائید میں اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود کے لشکر کو اور اس کی ذات کو تباہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے چھوٹا مچھر جس کی کوئی وقت آج کے دور میں نہیں ہوتی، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ نے وہ بھجوا دیا۔ اس نے تو مت مار دی، وہ کون سا بخار ہے جی جو ڈینگی نے مت مار دی، حکومتیں ہلا کے رکھ دی بڑی بڑی۔ اچھا جی، یہ ہوا کیا خاص صاحب؟ یہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب مکھی اور مچھر کا ذکر آیا تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اس پر رب کریم نے جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ تم یہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کی مثال بیان کرنے میں کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ یہ آگے جی فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اب مکھی ہو یا مچھر، اس نے بڑی سے ایک بادشاہ کہلانے والا روئے زمین کے مالک کو، اس کے لشکر کو کس طرح ہلا کر رکھ دیا کہ ان کے کاٹنے سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، گوشت پوست الگ ہو جاتا تھا۔ اور اس مردود کے بارے میں تو بعض علماء نے یہ لکھا کہ مچھر اس کے دماغ پر چڑھ گیا، اچھا ناک کے ذریعے ناک کے ذریعے چلا گیا، اور وہاں تھوڑی سی وہ کھجلی کرتا۔ اب دماغ میں کھجلی ہو، دماغ ذرا متحرک ہو تو پھر وہ جوتے مرواتا تھا۔ اچھا یہ رب کریم کی قوت ہے۔ آج بھی آپ بڑے سے بڑے مغرور لوگوں کو دیکھیں۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے صحابی تھے، ان کو جو عورت بڑی تکلیفیں دیتی تھی نا، داغتی تھی، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مرض لگا دی تھی بعد میں کہ اس کے سر پہ بھی جوتے لگتے تھے اور گرم کہتی سلاخیں لگاؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوبوں کا انتقام تو اللہ رب العزت اپنی قوت اور طاقت جگہ جگہ انسان کو دکھا رہا ہے۔ آج اس کی ایک معمولی سی چیز ہے مکھی، بڑے سے بڑا مغرور آدمی جو بڑے محفوظ انداز میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے ہاں ایک مکھی پہنچ جائے تو وہ اس کو عاجز کر دیتی ہے۔ نمرود کی قوت کا مچھر کے سامنے عاجز ہونا اور اس کو پر قابو نہ پا سکنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوے کو ثابت کر رہا ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کرو۔ اس دنیا کے اندر میں تو اس ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ اس بات پر زور دیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو رب تعالیٰ کے وجود کے لیے دلیل کے متلاشی رہتے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے کس موقع پر دلیل مانگی ہے، اور پھر اس کے نتائج آج قیامت تک حج کی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر تنولی، وہ کیا ہے فضائے بدر پیدا کر کس کا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی آپ نے پوچھا کس کا، اقبال کا نہیں ہے یہ تو میں کہتا ہوں نہیں، وہ مشہور تھا کابل اجمیری کے بارے میں کہا جاتا ہے، کابل اجمیری کا، لیکن میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا ہے ظفر علی خان کا ہے۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ ظفر علی خان ظفر علی خان کا، دیکھا جا آپ نے مجھے کابل اجمیری کا، میں کابل اجمیری کہتا رہا ہوں جی، کیونکہ عام طور پہ غلط العام یہ ہے کہ علامہ کا ہے، تو علامہ کا نہیں ہے۔ نہیں، علامہ کا نہیں ہے، علامہ کا تو آپ کے سامنے پھر آپ اتھارٹی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں نے تو تجربہ کیا ہے اور آپ کو اس بات کا معلوم ہے، میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا۔ 2 برس پہلے جب مجھے ایک مار کا درپیش تھا اپنے بیٹے کے الیکشن کے معاملے،
تو میں لوگوں سے کہتا تھا انشاءاللہ تعالی ابابیل آئیں گے، یہ حکومتوں کی دولتیں یہ سارے یہ ناکام ہو جائیں گے جتنے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان میں نام آتے ہیں کہ جی ابابیل اس طرح کا ہے، میں نے کہا فرشتے تیری نصرت کو تو بھائی صاحب دیکھیں یہ جو بات ہے نا، جب قرآن مجید بار بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ ملت حنیف ابراہیم کو فالو کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کے طریقے کو فالو کرو. جب آپ ابراہیم کے طریقے کو فالو کریں گے وہی نتائج نکلیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نکلے. یقین رب کی ذات پہ ہوگا, یقین پیدا کرنا درکار ہے. بالکل یقین جب تک نہیں ہوگا, جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح الامی پیدا. لیکن غازی صاحب اس شعر میں علامہ کا دیکھیں کیا کمال ہے. اب علامہ نے بتا دیا کہ یقین پیدا کس میں ہوتا ہے, انگارہ خاکی میں ہوتا ہے, خاک کے تودے میں نہیں ہوتا, واہ 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 واہ, مٹی کے ڈھیر میں نہیں ہوتا. پہلے انگارہ بننا ضروری ہے. انگارہ کیسے بنیں گے جب آپ تسلیم پہ آئیں گے. اور یہ پر کی جو بات کی تو وہ تو پھر مچھر والی بات بھی آ جاتی, پرواز اس کی بڑھ جائے گی. پھر یعنی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن, یہ علامہ ہیں, وہ فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز, یعنی ذکر اور فکر کو اللہ کا مطیع کریں. اچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذکر کے عاشق تھے, خود بھی ہر وقت ذکر, اور جو ذکر کر رہا ہے ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کا نام سننے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ خود غلام بن گئے. کمال ہے, سارا کچھ ذکر سننے کے لیے, صرف اللہ کا نام سننے کے لیے, کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ اللہ اس میں احمد اللہ جانتا ہے. سلطان بہو کا شعر ہے کہ اللہ کا نام اتنا بڑا ہے اس حقیقت کو سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لفظ اللہ کیا ہے نا کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو غالباً خان صاحب, اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا. اچھا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام کامیابی سے پار ہو گئے, فرعون غرق ہوا, تو عرض کی مولا کریم مجھے کچھ کلمات بتا جن سے تیرا شکر ادا کروں. تو بتایا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو آپ کو لگا کہ یہ کلمات تو چھوٹے سے ہیں. فرمایا رب کریم نے کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کی وسعتوں جتنی چیز رکھ دو, یہ اس پر بھاری رہے گا. اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور یہ اہل سنت و جماعت کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح مساجد میں آج بھی سلام پھیرتے ہی لا الہ الا اللہ کا, محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ خان صاحب پورا ہی کہا کریں کہ لوگ پورا ہی کلمہ پڑھا کریں. یہ جو پاکستان کا مطلب کیا, لوگ آج تک آدھا نعرہ لگاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, آدھے نعرے کا نقصان ہوتا ہے, میرے خیال پورا ہی لگانا چاہیے. آدھا نعرہ لگانے کا ہی نقصان ہے, شاید ہم پوری بات نہیں کر سکے ابھی. پورے لا الہ الا اللہ کا جو تنفیذ ہے تو محمد رسول اللہ کے ذریعے ہوگی نا. اس کا نفاذ کیا ہے محمد رسول اللہ. جب پورا کریں گے تو ایجنڈا مکمل ہوگا. اچھا چھپکلی والا بات رہ گئی, اب وقت ختم ہو گیا ہے. بھائی صاحب اچھی بات ہے, اتنے اچھے پروگرام میں چھپکلی کی بات نہیں ہوئی. آپ بچ گئے, وہ چھپکلی والا میں نے پوچھنا تھا. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بھولے ہوئے قرآن پاک کو دوبارہ یاد کرنے کا یہ عمل ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 ہے, وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد آ جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, جس شخص میں بصیرت اور سوجھ بوجھ کا مادہ ہوتا ہے تو اسے علم و حکمت حاصل ہوتی ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے. اور ناظرین کرام, میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو وعدہ کیا ہوا تھا کہ سلطنت مدینہ کا پرتاؤ یہ سلطنت ہے, اور بعض لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم وہی نظام لائیں گے. اگر باغی لے آئے دین کے کوئی بھی کسی بھی منصب پہ, دین کے باغی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے باغی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام حرمت کے خلاف باتیں کرتے رہے, تو نحوست ڈے 1 سے شروع ہو جائے گی. اور حکومتوں کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا, پھر حال یہ ہوتا ہے جب اللہ رسول سے کوئی دشمنی لیتا ہے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ سیل زماں کے ایک تھپیڑے کی دیر تھی, تاج و کلاه و تخت کے سب سلسلے گئے. یہ ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ رسول کے راستے پہ چلتے ہیں, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار. اب بھی پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وطن وہ ہے جو
لیلۃ القدر کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں حاصل کیا گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی, سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر پڑی تو آپ کے نیچے سبز رنگ کی وہ حریر و پرنیہ کی وہ جو کپڑا تھا پڑا ہوا تھا اور اوپر سفید ریشمی کپڑا تھا. تو لگتا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آ گیا. اللہ نے کہا جو میرے محبوب کے نالین پاک کے تصدق ملک دے رہا ہوں اس کا جھنڈا بھی اسی رنگ کا ہوگا, وہ سفید بھی ہوگا, وہ سبز بھی ہوگا. ناظرین کرام, نعرے کے لیے تیار ہو جائیے, اگست کا مہینہ ہے, ہم زوردار نعرے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے تینوں مہمان, ناظرین, سامعین سب مل کے زوردار نعرے لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك